راستے پر جس میں علم کی طلب ہے، علم کا شوق ہے اور علم کا جذبہ ہے، من سلک طریقا، جو راستے پہ چلا، کس لیے؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اس راستے پہ چلنا اس کا دولت کی طلب میں نہیں ہے، شہرت کی طلب میں نہیں ہے، اسباب اور چیزوں کی چاہت میں نہیں ہے، یلتمس فیہ علما، اس راستے پہ چلنے کی طلب اور شوق اور جذبہ جو اس کے اندر پیدا ہوا وہ علم الہی، علم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے، تو فرمایا سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس راستے کے ذریعے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ربنا حب لنا یہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اولاد جب علم الہی، علم نبوت کو حاصل کر کر پہنچ گئی ایک مقام پر، تو اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب بچہ اپنی زور جوانی کو پہنچا اور جوان ہو گیا، 40 سال میں اس کی عقل تام ہو گئی، کامل اور مکمل ہو گئی، وَبَلَغَ 40 سنة، 40 برس کو پہنچ گیا، اب یہ بچہ یوں کہہ رہا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے میرے رب اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں تیری ان نعمتوں کا جو مجھ پر اور میرے ماں باپ پر آپ نے بارش کی طرح برسائی ہے، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ اعمال کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور صرف میں نہیں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کے اندر بھی میرے لیے صلاحیت پیدا فرما کہ وہ بھی نیک بن جائیں، صالح بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ انی تبت الیک، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ کی طرف رجوع ہوتا ہوں، انی تبت الیک وانی من المسلمین، اور میں آپ کا فرما بردار بندہ بنتا ہوں۔ تو یہ علم الہی، علم نبوت عالمی کو اللہ کی، نبی کی، قرآن اور حدیث کی فرما برداری کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ جزائے خیر دے علماء کو۔ فرمایا یہ آیت جو صادق آتی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سب سے پہلے صادق آتی ہے کہ ان کے ماں باپ بھی اسلام میں داخل ہوئے، ان کی بیوی، ان کی اولاد، پورا گھرانہ ہی اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ان کو سب سے بڑا اونچا مقام عطا فرما دیا۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہر جمعے کو خطیب سے خطبے میں، جمعے میں ہم سنتے ہیں کہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ کائنات میں اگر کسی کا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کان عالمنا، ابو بکر ہم میں سب سے بڑے عالم تھے، ابو بکر ہم میں سب سے بڑے تاجر، سب سے بڑے کاشتکار، سب سے بڑے زمیندار، سب سے بڑے مالدار نہیں، کان عالمنا، وہ سب سے بڑے عالم تھے، اس لیے اللہ نے پورے عالم میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ان کو عطا فرما دیا۔ اس لیے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم متقیوں کے امام بنیں اور ہماری اولادیں متقی پرہیزگار بنیں، تو ہمیں اس مدرسے سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے لیے، عمل کے لیے، عبادت و دعوت کے لیے قبول فرمائے۔ اس لیے ساری مائیں، بہنیں، عورتیں اور سارے مرد اور سارے بچے نیک ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سب تعلیم میں خود بھی لگیں گے اور سب کو لگائیں گے۔ اور پھر ایک اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس مدرسے